السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج کی ویڈیو خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں ہے۔ آج 18 ذی الحجہ 1444 جمعہ کا دن ہے اور آپ کی شہادت آج سے تقریباً 1409 سال پہلے آج ہی کے دن بروز جمعہ سن 35 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کی شہادت بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا اور آپ نے منع کر دیا تھا کہ جنہوں نے محاصرہ کیا تھا 40 دن تک کھانا پینا بند کیا تھا ان کے خلاف کوئی طاقت استعمال نہ کی جائے، اور آپ نے شہادت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنی حکومت بچانے کے لیے قتل عام لوگوں کا نہیں کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے تاریخ میں، ورنہ تو حکومت بچانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو شہید کرایا گیا، جن میں صحابہ کرام ان کی اولادیں بھی شامل ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ذوالنورین، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ خلیفۃ المسلمین، سابقین اولین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، حافظ قرآن شریف میں آپ کی شہادت کی خبر پر جن لوگوں نے بیعت رضواں کر کے آپ کا بدلہ لینے کا عہد کیا تھا ان کو اپنی رضا کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ مسلمانوں کو قرآن کی ایک ہی قرات پر جمع کرنا بھی تھا۔ آپ جب شہید ہوئے تو اسی قرآن پہ آپ کا خون بھی گرا، جو آج بھی ترکی میں توپ خانہ میوزیم میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی سال فیل کے 6 برس پیدا ہوئے۔ آپ ابتدائی اسلام میں ایمان لائے۔ آپ ان لوگوں میں سے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ طیبہ میں۔ آپ کا نکاح قبل نبوت حضرت رقیہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، جنہوں نے غزوہ بدر کے دنوں میں انتقال کیا، اور تیمہ داری کی وجہ سے آپ جنگ میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حصہ عطا فرمایا تھا اور اجر دیا تھا، لہٰذا آپ اہل بدر میں شمار ہوتے ہیں۔ جس وقت قاصد جنگ بدر کی فتح کی خبر لایا تھا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، جن کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں، اسی واسطے جناب کا اسم مبارک ذوالنورین ہے۔ آپ سابقین اولین اور اول مہاجرین اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان 6 آدمیوں میں بھی آپ کا شمار ہے کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے وقت تک خوش تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا تھا۔ ابن سعد کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقا اور غطفان میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ بنا گئے تھے۔ خزیمہ فضائل الصحابہ میں اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ فرشتوں میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہے، اور اس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول جس شخص نے ماں اہل و عیال کے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ عثمان کے ساتھ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان ہی نے ماں گھر والوں کے اول خداوند کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کئی حدیث ہیں، ان میں سے چند میں پیش کرتا ہوں کہ امام بخاری، امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سمیٹ کر فرمایا کہ میں ایسے آدمی سے کیوں نہ شرم کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ بخاری نے عبد الرحمن سلمہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور ہوئے تو آپ نے اوپر جھانک کر ان لوگوں سے جو محاصرہ کیے ہوئے تھے فرمایا کہ میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ جو شخص لشکر اسرا کی تیاری کر دے گا تو اس کو جنت ملے گی، تو میں نے لشکر اسرا کی تیاری کی، کیا تم نہیں جانتے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روما کے کنویں کو کھودے گا اس کو جنت ملے گی، تو میں نے روما کے کنویں کو کھودا، اس پر سب صحابہ نے تصدیق کی۔ ترمذی نے عبد الرحمن
عثمان میں خباب سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ اس وقت جیش اسرا کی تیاری کے متعلق صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ذمہ 100 اونٹ ماں پالن اور سامان کے لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو ترغیب دی. آپ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ذمہ 200 اونٹ ماں اسباب وغیرہ کے رکھتا ہوں. پھر حضور کی ترغیب پر آپ نے فرمایا کہ میرے ذمہ 300 اونٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ اگر عثمان اب نوافل نہ ادا کرے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں. ترمذی عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت لشکر اسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے. آپ دیناروں کو لوٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نفلی کام نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ترمذی اور حاکم ابن ماجہ نے مرہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص سر پر کپڑا ڈالے ہوئے گزرا. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص روز ہدایت پر ہوگا. میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو حضرت عثمان تھے. میں نے ان کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کر کے پوچھا کہ یہ ہدایت پر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان خداوند تعالیٰ تمہیں ایک قمیص خلافت عنایت فرمائیں گے. جب منافق اسے اتار دینے کی کوشش کرے تو مت اتارنا حتیٰ کہ تم مجھ سے عامل ہو. اسی بنا پر آپ نے جس روز گھرے ہوئے تھے یہ فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا. اس پر میں قائم اور جمع ہوا ہوں. حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے. ایک مرتبہ روما کے کنویں کھودنے میں اور دوسری مرتبہ لشکر اسرا تیار کرنے میں اور تیسرے اصحاب بدر. نیز ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں مجھ سے عادت میں بہت مشابہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ حضرت عثمان سے فرما رہے تھے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر ان سب کا نکاح تم سے کر دیتا. آج جو اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں وہ ان کی شادی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عثمان غنی کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم بنت رسول سے نہیں ہوئی تھی. تو حضرت علی کرم اللہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان سے ان کی شادی کرتا. سن 9 ہجری صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے. تو جو کفار قریش تھے ان کو پتہ چلا, انہوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو آپ نے کہا کہ میں صرف عمرہ کرنے آیا ہوں, لڑائی کا ارادہ نہیں ہے. تو آپ نے سفیر بنا کے اپنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو جب آپ وہاں پہنچے تو مکہ میں مشرکین نے کہا کہ آپ چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہرگز عمرہ نہیں کروں گا, اور آپ نے عمرہ نہیں کیا. اسی طرح کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت عثمان غنی تو مکہ میں عمرہ کر رہے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان غنی میرے بغیر عمرہ کریں. تم انہیں زیادہ بہتر جانتے ہو یا میں انہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں. پھر یہاں خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے مسلمانوں سے موت پر بیعت لی. اور اس بیعت کا ذکر قرآن شریف میں بھی اس طرح آیا ہے. سورہ فتح آیت 18, اللہ ان مومنین سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ نے ان سب سے وعدہ کر لیا کہ ان کو جنت میں داخل کریں گے. آپ کے لیے صرف جو بیعت کر رہے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. اور ایک بیعت رضوان یہ تھی جو آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی, اور ایک پھر قصاص سے عثمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ جمل کی تو وہ اس کا تسلسل تھا کہ اللہ کے رسول نے جو کیا وہی کام لے کر اسی سنت پر عمل کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے. آپ کسی جنگ کے لیے نہیں گئی تھیں, آپ تو لیڈیز خاتون تھیں, جنگ کے لیے ویسے بھی نہیں جا سکتی, نہ آپ لڑنے گئی تھیں, لیکن آپ انہی لوگوں نے جو قاتلان عثمان تھے انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا اور آپ پر بھی تلوار اٹھائی, آپ کی جو سواری کو زخمی کر کے آپ کو گرایا اور 3-4 دن تک قید رکھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سنت پہ عمل کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اجتہادی غلطی نہیں کی تھی. جب آپ کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دروازے پہ بٹھا دیا تھا کہ کوئی اندر نہ جانے پائے. اور آج جو ہے علی کرنے والے وہ حضرت عثمان کے سب سے بڑے مخالف ہیں, سب سے بڑے دشمن ہیں, اور خوش ہوتے ہیں آپ کی شہادت پر اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں, جبکہ خود حضرت علی نے تو اپنے بیٹوں کو بٹھایا ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ جس نے شہید کیا یا شہید کرانے والوں کو ساتھ دیا, جنہیں کو دعایا گھر کے اندر, وہ ضرور حضرت علی کا
منہ بولا بیٹا ہی تھا، پرورش آپ کی پائی تھی اس نے، تھا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت آسمہ بن امیس کا لڑکا، لیکن وہ پرورش چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی باقی پوری زندگی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہی گزری ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنے تھے تو انہی کو انہوں نے حاکم مصر بھی بنایا تھا، محمد بن ابی بکر کو، اور وہی کودا تھا گھر میں حضرت عثمان غنی کے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، آپ کی داڑھی مبارک پکڑی، ان دو نے آپ کو شہید کیا، آپ کا خون مبارک قرآن شریف پہ گرا، آپ کی قمیص خون سے تر ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو بچانے کے لیے آئیں تو آپ کی بھی 3 انگلیاں شہید ہو گئیں، تو یہ آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا ان دشمنان اسلام منافقین نے، جنہوں نے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر انہوں نے ہی جنگ جمل کرائی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا۔ حضرت علی تو اس وقت کچھ کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، ان کے حامی بھی یہی لوگ تھے۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا نا، جب کوفے کی مسجد میں لوگ آئے تھے حضرت عثمان غنی کی قصاص کے لیے تو حضرت علی نے پردہ ہٹا کے دکھایا تھا، وہ تقریباً 10,000 افراد کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں، تو ساروں نے قبضہ کیا ہوا تھا حضرت حکومت پر، نام ضرور حضرت علی کا تھا لیکن جو سارے فوج میں جو لڑنے والے تھے وہ سارے قاتلان عثمانی تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور سب سے آخری فتنہ ظہور دجال ہوگا۔ جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک ذرہ برابر خوش ہوگا تو وہ اگر دجال کا زمانہ پائے گا تو اس پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور اگر دجال کا زمانہ نہیں ملا تو اپنی قبر میں اس کا تابعدار ہوگا۔ ابن عساکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو آسمان سے پتھر برستے۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ الہی آپ خود جانتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بالکل علیحدہ ہوں، بلکہ جس روز آپ شہید ہوئے تو میری عقل زائل ہو گئی تھی، جب لوگ بیعت کے لیے میرے پاس آئے تو میں نے اس کو برا سمجھا اور میں نے کہا کہ واللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس قوم سے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا بیعت لوں، اور پھر ایسی صورت میں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ شرم آتی ہے کہ میں بیعت لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدفون بھی نہیں ہوئے۔ یہ سن کر لوگ واپس ہو گئے، لیکن جب پھر آئے اور مجھ سے بیعت کا سوال کیا تو میں نے کہا الہی اس سے میں ڈرتا ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی ہے۔ آخر میرا دل قابو میں ہوا اور میں نے بیعت کر لی، مگر جب انہوں نے مجھے یا امیر المومنین کہہ کر پکارا تو اس سے میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی، اور میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری دعا قبول کر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو جا۔ حاکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دعا کر رہے ہیں اور یہ ان کے ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں علی والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں حضرت عثمان غنی پر۔ تو صحیح وہی ہے، حق وہی ہے جو ہم کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ صحابہ سب ایک تھے، اہل بیت سب ایک تھے، لیکن یہ لڑانے والے یہ وہی تھے قاتلان عثمان۔